الیکشنز کی گہما گہمی ہے اور اس وقت میں خانپور NA-170 سے امیدوار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور مجھے پہلے تو یہ وضاحت کرنی ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر خانپور رحیم یار خان کے NA-170 سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں۔ اگرچہ میں نے علی پور 178 سے بھی کاغذات جمع کرائے ہیں، لیکن میں کنسنٹریٹ یہیں پہ کر رہا ہوں، اور موسٹ پروبیبلی میں انشاءاللہ العزیز 1-2 دن میں وہاں سے اپنے کاغذات وِدڈرا کرا لوں گا، تاکہ کوئی ایمبیگیوٹی نہ رہے، کوئی ابہام نہ رہے، کسی غلط فہمی کا امکان نہ رہے کہ میں کہاں سے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ اور میں نے یہاں سے الحمدللہ الیکشن کیمپین کا آغاز بھی کر دیا ہے، اور مختلف برادریوں کے سربراہان سے ملاقات کا سلسلہ، اقلیتی جو ہمارے یہاں دوست ہیں ان سے بھی میری آج میٹنگز ہو چکی ہیں، اور کئی ایک برادریوں کے بڑوں سے، اور جیسے ہمارے جو دینی مذہبی روحانی شخصیات ہیں ان سے بھی سلسلہ شروع ہے ملاقاتوں کا، اور ان کی طرف سے تائید اور حمایت اور دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو مفتی مختار احمد درانی صاحب، یہاں آپ جانتے ہیں کہ شہر کی معروف شخصیت ہے اور ان کا ادارہ بھی ہے، انہوں نے بھی الحمدللہ مجھے دعائیں بھی دی ہیں، تائید و حمایت کا یقین بھی دلایا ہے۔ اور جو ہمارے دوست احباب جو ہیں جو مختلف علاقوں کے اندر ہیں وہاں پہ رابطے کر رہے ہیں، اور میری ان دور دراز کے علاقوں میں بھی، کیونکہ سیاست کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ ہوتا ہے کہ جی ہم فلاں جگہ پہلے وعدہ کر چکے ہیں، اس لیے اب میں ہم معذرت خواہ ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچ جاؤں اور پہلے ان سے وعدے وعید ہو جائیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے جہاں بھی جا رہا ہوں بہت پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے۔ صرف ایک ڈیفیشنسی ہے ابھی کہ ہم اپنے صوبائی امیدواروں کا اعلان ابھی نہیں کر پائے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ مثلا ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سے جو ادھر متصل جو دوسری کانسٹیچوئنسی ہے مخدوم شہاب الدین صاحب کی، تو یہاں کے امیدواروں کا وہاں پر اور وہاں کے امیدواروں کا ہماری کانسٹیچوئنسی میں کچھ فرق پڑتا ہے، اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس لیے ذرا باہمی مشاورت بہت ضروری ہے، اور اس باہمی مشاورت کے لیے میں کل انشاءاللہ ان تمام دوستوں سے رابطے کر رہا ہوں۔ تو کل میری یہ عوامی رابطہ مہم نہیں ہوگی، بلکہ جو ان سربراہان سے اور ان دوستوں سے جنہوں نے ڈیسیژن میکنگ میں حصہ لینا ہے ان سے میٹنگ ہوگی، اور موسٹ پروبیبلی مجھے توقع ہے کہ ہم کل اپنے صوبائی امیدواروں کا تعین کر دیں گے، اور وہ جتنی جلدی کر دیں گے اتنا ہمارے حق میں بہتر ہے، تاکہ ہم جب جائیں تو ہر جگہ میں اکیلا نہ جاؤں، بلکہ اس کانسٹیچوئنسی میں جو ہمارے صوبائی امیدوار ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں، تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور ہم اکٹھے چلتے رہیں۔ جہاں تک ایمز اینڈ ٹارگٹس کا اور تعلق ہے اور منشور و دستور کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو اگر آپ غور کریں تو تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کا دستور آج کل ایک ہی جیسا ہوتا ہے، ذرا الفاظ کا تھوڑا ہیر پھیر ہوتا ہے، باقی عوام کی بہتری، علاقے کی ترقی، ملک و قوم کے لیے ترقی و استحکام کے راستے کھولنے کا عزم، یہ تمام چیزیں، اور یہ ہر پاکستانی محب وطن پاکستانی کے دل کی آواز ہے، تو اللہ کرے کہ ہم ان تمام چیزوں پہ پورے اتر سکیں انشاءاللہ۔ جہاں تک امیدواروں کا تعلق ہے تو میں اپنی پسند کا اعلان کر کے اور باقی دوستوں سے مشاورت کے بغیر یہاں پہ کوئی بات کر کے وہ اپنے امیدواروں کے حق میں کانٹے نہیں بولنا چاہتا، تو وہ جو بھی ہوگا فیصلہ وہ ہمارا یونینیمس ڈیسیژن آئے گا، ایک متفقہ فیصلہ آئے گا، اور انشاءاللہ وہ 1-8 دن میں آ جائے گا، تو اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جی یہاں پر میں کیا کرنا چاہوں گا، تو اس کا بنیادی تعلق تو عوام کے مطالبے سے ہوتا ہے۔ میں کسی جگہ عوام کا مطالبہ سیوریج کا ہے اور میں وہاں پر گیس کا اعلان کر کے جاؤں تو ظاہر ہے اس کی وہ اہمیت نہیں ہوگی۔ میں کہوں کہ جی میں نے یہاں پر روڈ بنوانی ہے فلاں، اور لوگوں کا کنسرن جو ہے کسی اور ایشو سے ہو، تو عوامی خواہشات اور عوامی مطالبات کا احترام کریں گے، اور جو بھی ترقیاتی فنڈ ہوگا وہ عوام کے مشورے سے
اور ان کی نگرانی میں لگوایا جائے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ وہ عوامی فنڈ جو ہے، مجھ پورے اعتماد اور یقین سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ صرف وہ جو میری پریویس کانسٹیچوئنسی ہے لیاقت پور کی، وہاں پر آپ کو جانے کے لیے کسی ویزے کی اور کسی دشواری کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ آپ جا کر پوچھ سکتے ہیں کہ جتنے تھوڑے سے تھوڑے فنڈ میں زیادہ سے زیادہ کام میرے دور میں ہوئے ہیں، اس کی شاید مثال مشکل سے ملے گی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان جو ہے ایک بہت بڑا ضلع ہے. پنجاب کے جو بڑے بڑے اضلاع ہیں ان میں سے ایک ضلع رحیم یار خان ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو جہاں سے لیاقت پور شروع ہوتا ہے اور جہاں صادق آباد ختم ہوتا ہے، یہ جو لینتھ ہے تو یہ بہت زیادہ ہے. تو اس کو تقسیم تو ہونا چاہیے. اب یہ مختلف علاقوں کی خواہشات ہوتی ہیں. کسی کا کہنا ہے کہ جی لیاقت پور کا چونکہ فاصلہ رحیم یار خان سے بہت زیادہ ہے، دوسری طرف بہاولپور سے بھی بہت زیادہ ہے، تو موسٹ پروبیبلی اس کا ضلع بننا زیادہ سوٹ کرتا ہے. اور یہاں خانپور جو ہے وہ چونکہ لیاقت پور کے مقابلے میں زیادہ بڑا شہر ہے اور یہاں پر آبادی شہر کے حوالے سے زیادہ ہے اور لوگوں کے مسائل بھی اسی طرح ہے. یہاں کا مطالبہ ہے کہ نہیں جی خانپور کو ضلع بنایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ افہام و تفہیم سے یہ بنا لیا جائے گا، اور جو بھی ضلع بنے گا، چاہے وہ خانپور ہو چاہے لیاقت پور ہو، اس سے عوام کے مسائل میں کے حل میں مدد ملے گی. اور اس میں یہ ڈی سینٹرلائزیشن جو ہے وہ اس کی طرف ہم جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ جناب لیاقت پور کے اس سرے سے کوئی بندہ چلے اور اس کو بھی رحیم یار خان جانا ہو، اور وہ ادھر سے بھی چلے صادق آباد کے اینڈ سے اور اس کو بھی یہاں آنا ہو، تو اس سے ظاہر ہے کہ نجات ملے گی اور عوام کو ریلیف ملے گا. ہم عوام کی ریلیف کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کی توقعات اور خواہشات کے مطابق گزارش ہے. کہ ویسے تو میرا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں کا جواب میں اپنی مختصر گفتگو میں دے چکا، لیکن ذرا اس کو ہائی لائٹ کرتے چلوں. جہاں تک امیدواروں کا تعلق ہے تو میں اپنی پسند کا اعلان کر کے اور باقی دوستوں سے مشاورت کے بغیر یہاں پہ کوئی بات کر کے وہ اپنے امیدواروں کے حق میں کاٹے